ابو بکر عمر عثمان معاویہ خلافت قرآن میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں. انشاءاللہ ہم ثابت ہو گیا. ایک شخص اگر قصائی ہے, قصائی کو اگر آپ یا کوئی شخص خاموش ہو جاؤ یار, وہ ڈاکٹر کی لینا نہیں, وہ ہمارے ہاں قصائی کوئی غلط کام نہیں ہے, قصائی حرام نہیں ہے, وہ کوئی حرمتی نہیں ہے. خاموش ہو جاؤ بیوقوف آدمی, کچھ بھی نہیں ہے. اب مجھ سے سوال کرو, اب مجھ سے سوال کرو, اب مجھ سے سوال. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مولوی ڈوب گیا. چلو مجھ سے سوال کرو, اس کے پاس جواب دے دو. چلو جی بات کریں 2 منٹ, آپ کیا کہنا ہے؟ آپ دل ہم سے پوچھ یہ رہے ہیں, 1 منٹ میری بات سنیں. طارق صاحب اس بات کے گواہ ہیں, طارق صاحب اور سب آپ سب بھی گواہ ہیں جو ریگولر ان کو دیکھتے ہیں, انہوں نے میری ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, میرے آپریٹر کو آپ نے نکال دیا, کاظمی صاحب اس کو لے کے آئے بھائی, وہ میسج کر رہا ہے کہ اس کو نکال دیا. اچھا بھائی, اچھا گزارش ہے بھائی, میری بات سنیں, گزارش یہ ہے, سن لیں بھائی. اچھا بھائی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ اس کے 1 منٹ چلا گیا بھائی, سوال کا کیوں نہیں جواب دے رہا؟ اور بھائی اگر تم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو تو کیوں کہتے ہو صرف قرآن سے ثابت کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے منکر کب سے بنے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ اپنا دین چینج کرو. اس کو خاموش کروائیں. سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ چلے رہنے دے, اس کو رہنے دے, مجھے بات کرنے دے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. چلے ٹھیک ہے, رہنے دے, رہنے دے, ان کو رہنے دے, اور رہنے دے, ان کو رہنے دے. کیوں سوال کا جواب نہیں, کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن آپریٹر صاحب آپ درمیان میں نہیں بول رہے بھائی, مجھے سنبھالنے دیتے ہی نہیں آپ, درمیان میں آپ بھی بات کرتے رہتے ہیں. چلے اللہ آپ کو. اچھا بھائی عزیز دوست کی گزارش یہ ہے, انہوں نے ہم سے یہ اپنا سوال کیا ہے کہ آپ بتا دیں کہ سنت سے, آپ سنت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. بھائی میری بات یہ ہے, میرا آپ سے مطالبہ یہ اس لیے ہے کہ جب ہماری بات طے ہوئی تھی, آپ نے اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم قرآن پاک سے ثابت کریں. اسی لیے آپ نے مجھے کہا کہ پہلے تعریف قرآن پہ کر لیں. میں نے کہا نہیں بھائی, یہ موضوع ہم بعد میں رکھیں گے. آپ نے اس بات پہ ایگری کیا تھا سب لوگوں کے سامنے, آپ نے اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ بھائی ہم قرآن سے اب بھی اگری ہیں, 12 ائمہ کو منسوخ من اللہ, اب بھی اگری ہیں, ہم ثابت کریں گے. اس وقت بھی آپ نے جواب نہیں دیا تھا, آج بھی نہیں جواب دے رہا ہے بھائی. اور بھائی اس وقت بھی آپ نے جواب نہیں دیا تھا, آج بھی جواب نہیں دے رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مسلمان کیوں بولا ہے. آپ مسلمان نہیں, آپ کافر ہیں. نہیں سن لو, ہم نے مان لیا ہے, لیکن دنیا والے دیکھ لیں, مناظرت سے پہلے ایک کفر تو ثابت ہو گیا. کس نے کہا کہ کلام رسول کو نص من اللہ کیوں کہتے ہو؟ بیچ میں نہ بولو, 2 منٹ ٹائم ہے نا. جب تک یہ میرے سوال کے جواب نہیں دے گا میں مناظرہ نہیں کروں گا بھائی. جب آپ بالکل ہم نے مان لیا کہ ہم منسوخ من اللہ صرف قرآن سے مناظرہ کریں گے, بالکل بالکل. لیکن آپ سے یہ مختصر سوال وہ اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ تم نے اپنا آپ اہل سنت رکھا, یعنی کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار. یہ نام نہ بھی رکھتے نا, کوئی بھی شخص جو مسلمان ہے, اگر وہ کہتے ہیں صرف میں قرآن کو مانتا ہوں, وہ کافر ہے. حسبنا اللہ کہنے والا کافر ہے, حسبنا کتاب اللہ کہنے والا کافر ہے. جو سنت کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے, ٹکرا دے, وہ کافر. تم مجھے بتاؤ کہ اگر تم اہل سنت ہو, تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو, تو تم یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہو کہ صرف قرآن سے مجھے دکھاؤ؟ کیوں نہیں کہتے کہ یا قرآن یا سنت متواترہ سے مجھے دکھاؤ؟ کیوں یہ نہیں کہتے؟ اس سوال کا مجھے جواب دے دو, بسم اللہ. آپ نے دیکھیں بھائی, ہم سنت کو کیا مانتے ہیں کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ موضوع نہیں ہے. اگر ہماری بات یہ طے ہو چکی تھی کہ آپ قرآن سے ثابت کریں گے اور آپ نے اس پہ ایگری کر لیا تھا, اب فضول سوالات کا کوئی مقصد نہیں, یہ صرف سوال ٹائم پر بات ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اس کو مانتے ہو, آپ اس کو مانتے ہو, اس کو کیوں نہیں مانتے, اس کو. بھائی اس وقت آپ کو چاہیے تھا ہم سے سوال کریں جب آپ چیزیں طے کر رہے تھے, یا آپ ایگری نہ کرتے اس موضوع. اس وقت بھی پوچھا تھا, اس وقت بھی آپ نے جواب نہیں دیا تھا, اس وقت بھی پوچھا تھا, اس وقت بھی جواب نہیں دیا. آج جواب دے دو نا. آپ نے اس کے باوجود ہم سے ایگری کر لیا تھا کہ آپ قرآن سے ثابت کریں گے, جواب نہیں ہے, بات کے گواہ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ فضول. اگر میں آپ سے پوچھتا رہوں بھائی آپ یہ بتا دو, آپ فلاں چیز کو مانتے ہو, آپ کلینی کو مانتے ہو, آپ توسی کو مانتے ہو, یہ کوئی مقصد ہے بھائی؟ یہ کوئی مقصد ہے ان سوالوں کا؟ لوگوں کا ٹائم کے اوپر بات کر رہے ہو. ہم کس کو مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے, یہ سوال نہیں ہے, یہ موضوع نہیں ہے. موضوع ہے کہ آپ نے آج 12 امام منسوخ من اللہ قرآن سے ثابت کرنے ہیں. اس بات کی طرف آ جائیں, مہربانی کریں, وقت پر بات کریں بھائی. تو عزیزو آپ سب نے دیکھا کہ اس نے سوال کے جواب نہیں دیا. پہلے سوال کے جواب میں کہ نص من اللہ کس کو کہتے ہیں, اس نے انکار کیا کہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ ہے. یہ اس نے اپنے کفر کا اعتراف کر دیا. دوسرے سوال کے جواب میں کہ تم نے افراد میں اپنا نام اہل سنت رکھا ہوا ہے, جیسے تم سنت کو مانتے ہو, جب شیعوں کے مقابلے میں آ جاتے ہو قرآن کی بھی منکر, سنت کی بھی منکر. سوال ان سے یہ کیا گیا تھا کہ تم نے یہ کیوں سوال نہیں کیا کہ یا قرآن یا سنت متواترہ سے فلان مطلب کو شریعت میں ثابت کرو؟ کیونکہ جو سنت کو مانتا ہے کوئی چیز, اس کو اگر سنت میں ملے, سنت صحیح متواترہ, قرآن میں نہ ملے, وہ نہیں کہتا میں نہیں مانتا. اگر کہے گا نہیں مانتا وہ کافر ہے. اس نے اس سوال کے بھی آج جواب نہیں دیا, اس وقت بھی جواب نہیں دیا, آج بھی جواب نہیں دیا. آج تیسرا سوال, آخری سوال,
اس کے بعد مناظرہ شروع ہوگا ہمارا. سوال مولوی صاحب اچھی طرح سے سن لے, میری طرف دیکھو. مفتی صاحب اگر آج ہم نے قرآن مجید سے ثابت کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلفائے برحق ان کے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں, اگر ہم نے ثابت کر دی قرآن مجید سے یہ بات ثابت کر دی, تو آپ کیا اس بات کا واضح ہوگا کہ ابو بکر عمر بدعتی ہیں, ان کی خلافت بدعت ہے, وہ خود بھی بدعتی ہونے کے حیثیت. سوال سن لو بھائی, سوال کا جواب سن لو, سوال سن لو پھر جواب دینا, سوال سن لو پھر جواب دے دو. میں دوبارہ شروع کرتا ہوں. اگر فرض کرتے ہیں بھائی آج مناظرہ ہے اس موضوع پر کہ کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں, اگر آج ہم نے ثابت کر دی کہ ان کی امامت قرآن سے ثابت ہے, تو پھر کیا اس بات میں کوئی شک رہ جائے گی کہ ابو بکر اور عمر نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر کے دین میں بدعت داخل کیا, اور آپ لوگوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے آپ بھی بدعتی ہیں, آپ کا امام بھی کافر, آپ بھی کافر, یہ ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر ہم نے ثابت کر دیا؟ جواب دینے میں بھائی بسم اللہ دیں جی جواب. اور بھائی اس کا جواب یہ ہے عزیز دوستو, یہ بات ہے ہی نہیں کہ قرآن سے آپ خلیفہ رسول ثابت کرو. یہ موضوع ہے, موضوع یہ ہے کہ آپ نے 12 امام منصوص من اللہ قرآن سے ثابت کرنے. استخلاف رسول فرق کیا ہے بھائی, فرق کیا ہے بھائی, آپ ذہن میں رکھیں, فرق کیا ہے دونوں میں؟ رسول موضوع نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنا خلیفہ بنایا, یہ نہیں ہے. اللہ نے کس کو امام بنایا, یہ موضوع ہے بھائی, سمجھ آئیے. ہاں آپ اگر ثابت کر دیں گے تو ٹھیک ہے, یا سبحان اللہ. میں ایک گزارش کرتا ہوں بھائی, اگر یہ بندہ ثابت کر دے میں ادھر 12 اماموں کا عقیدہ مان کے جاؤں گا. ہاں بھائی, اور بھائی یہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو خلیفہ بنائے, رسول کسی اور کو خلیفہ بنائے, امام بنائے, یہ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے آئے جاہل آدمی؟ اور بھائی آپ نے کیا فرض پیش کیا ہے؟ اگر اللہ نے قرآن میں کسی کو امام بنائے تو ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کریں اس کی, کسی اور کو امام بنا دیں. اگر قرآن سے ثابت ہو گیا, اور بھائی سن لو اچھی طرح سے, عقل کہاں ہے, کس سے واسطہ پڑا بھائی, یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اگر ثابت ہو گیا قرآن سے کہ خلیفہ کون ہے, امام کون ہے, بھائی ابو بکر عمر نہیں, اہل بیت علیہ السلام, تو کیا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت کرے, کسی اور کو امام بنائے؟ یہ کیا آپ نے فرضیہ پیش کیا؟ اگر یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ اگر قرآن سے ثابت ہو گیا تو لازمی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی پوزیشن ہے. کوئی بات یہ ہے پھر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, تو واضح ہے کہ سوال کا جواب یہ بھی نہیں دے سکتا کہ بھائی اگر امامت کسی کی ثابت ہو گئی قرآن سے, پھر ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے, بدعت ہے, اس کو ماننے والا سب کافر ہے. چلو جی ہم مقدمہ رکھیں, شروع کریں مناظرہ. آج شروع کرتے ہیں بھائی. عزیز دوستوں گزارش ہے, یہ بندہ خلط مبس کر رہا ہے, ایک موضوع کے اندر دوسرا موضوع گھسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیں یہ 2 حیثیتیں ہیں, یہ صرف ان کو خلیفہ رسول نہیں مانتے, یہ ان کو امام منصوص من اللہ مانتے ہیں, ان کی تنصیب کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے. تو آج ہم جس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مقرر اپنی کتاب میں کیا ہے کہ نہیں کیا, یہ موضوع ہے ہمارا. استخلاف رسول نہیں ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس کو خلیفہ بنا کے گئے, کس کو نہیں بنا کے گئے, یہ موضوع ہو رہا ہے. کیوں آپ گڑبڑ کر رہے ہو بھائی؟ چلیں جی ٹھیک ہے, اوکے جی. جو بھی ناظرین آپ کے سامنے دونوں جانب سے جو سوالات ریز کیے گئے اور ان کے آپ نے, آپ سے ایک منٹ, آپ کی بات سے سوال ہے بھائی. اللہ یاری صاحب آپ اجازت دیں گے سوال کرنے کی؟ بالکل سوال کرو جی, سوال کرو. بعد میں نہیں کہنا کہ موضوع دیر سے شروع ہوا ہے. آپ نے یہ کہا, سنے بھائی, بعد میں رونا نہیں, یہ کہا کہ رونا نہیں کہ موضوع دیر سے شروع ہوا ہے. بسم اللہ کرو, جتنے مرضی سوال کرو, جتنے مرضی سوال کرو, اور ہم ٹو دی پوائنٹ جواب دیں گے, آپ کی طرح نہیں ہے ڈاج کریں. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی جس نے یہ کہا کہ کتاب اللہ کافی ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ کافر ہو گیا, اس نے کفر کیا. بالکل. یہ جو حضرت علی کا خطبہ ہے اس میں یہ الفاظ ہیں, وَكَفَى بِالْكِتَابِ حَجِيجًا وَخَصِيمًا, اس کا کیا ترجمہ ہے لوگوں کو بتا دیں. کتاب دلیل کے حیثیت سے اور کتاب سے آپ استدلال کی حیثیت سے, یہ علم کے لیے آپ کے لیے بہت سرمایہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ کس کتاب میں ہے, پہلی بات ہے بتائیں فرمایا ہے بھائی, کہاں پہ فرمایا بھائی, سند پہلے سند بتاؤ. بطور حجت کتاب کافی, سند بتاؤ, سند پڑھو اس روایت کا, پہلے سند پڑھو. کس کا سند پڑھے بھائی؟ سند پڑھو. نہج البلاغہ میں ہے, نہج البلاغہ معتبر نہیں ہے. وَكَفَى, دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے. آپ کے امام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا نا کہ ہم نہیں پھنس گیا, سوال کے جواب دینے دو گے یا نہیں دو گے؟ جواب دوں, دے دوں یا نہ دوں؟
ان کے امام عمر نے یہ اس کو جس کو یہ خلیفہ مانتے ہیں، نبی کریم بخاری میں 7 مقامات پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کی حالت میں حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتد بہ الوجع، یہ عبداللہ ابن عباس کے بخاری اور مسلم کے نص الفاظ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت طاری ہو گئی تھی، مرنے کی حد تک پہنچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ شدید درد تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا ایتونی بقرطاس اکتب لکم کتابا لن تدلوا بعدی ابدا، میرے لیے قلم دیوات لے کے آؤ، ایسے کتاب لکھا دوں، ایسی وصیت لکھا دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو عمر نے کہا تھا ان الرجل لیحجر، یہ شخص ہذیان کہہ رہا ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ آپ کے امام نے جو جملے بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتاب کو، اس وصیت کو رد اور ٹوکر مارنے کے مقام پر، ٹوکر مارنے کے موقع پر کہا تھا، جس کے متعلق خود رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی وصیت لکھا دوں گا کہ اس کے بعد امت میں بالکل ضلالت اور اختلاف نہ ہوگا۔ تو لازمی بات ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حیض و نفاس کے مسائل یا زکوٰۃ کے مسائل یا وضو کے مسائل نہیں لکھانا چاہ رہے تھے، وہ ایسی بات کرنا چاہ رہے تھے، ایسی چیز لکھانا چاہ رہے تھے کہ اس کے بعد امت میں کوئی اختلاف نہ ہو، اور وہ سوائے امامت اور خلافت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر پوری امت ایک امام پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہو جائے تو امت میں سارے ضلالات اور میں آپ نے سوال کیا، خاموش کرنے دے بھائی، تقریر کرنے دے، ہاں کرنے دے تقریر، سب خلافات کا خاتمہ ہوتا۔ تو ان کے امام نے جو کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، یعنی ہم سنت کو نہیں مانتے، آپ کے کلام کو نہیں مانتے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا وَكَفَى بِكِتَابِ اللَّهِ حَجِيجًا، دلیل کے حیثیت سے کتاب اللہ بہت اچھی کتاب ہے، خصیمہ، کتاب اللہ کی روح سے آپ کسی سے مناظرہ کرنا چاہیں، یہ آپ کے اس میں بہت سارے آپ کو حجج مل جائیں گے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ سنت کو چھوڑ دو، صرف کتاب کافی ہے، یہ ہمیں دکھا دو۔ کہاں پہ انہوں نے یہ بولا؟ یہ کہاں بولا؟ جو بھی مسلمان آج کہہ دے کہ میں سنت کو نہیں مانتا، صرف قرآن کو مانتا ہوں، یہ سب مولوی خود اس کی تکفیر کریں گے کہ کافر ہے۔ اب ان کو بھی سن لے نا، ان کی سن لے۔ جی 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 گزارش ہے آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ جو بندہ یہ کہے کتاب اللہ کافی ہے وہ کافر ہے، یہ سٹوری ساری سنا رہے ہیں۔ آپ نے اتنی بات کہی تھی کہ جو بندہ یہ بات کرے، یہ کہے کہ کتاب اللہ کافی ہے وہ کافر ہے۔ حضرت علی نے یہ بات کی ہے، کفا بالکتاب حجیجا و خصیما، سمجھ آئی ہے؟ یہ اب آپ اور اس کے اندر باتیں شامل کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو کہہ دے کہ میں سنت کو نہیں مانتا صرف قرآن کو مانتا ہوں، جیسے آپ کے امام نے بولا تھا، وہ کافر ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ ابھی ادھر ہیں کہ میں سنت کو نہیں مانتا صرف قرآن سے دکھاؤ، یہ کافر ہے۔ موضوع یہ دوسری طرف موضوع کی طرف نکل گئی گفتگو، اب ہم اپنے اصل مدعے کی طرف آتے ہیں اور اصل مناظرے کی طرف آتے ہیں، ڈیبیٹ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ حمل سے بردباری سے میں دونوں حضرات محترم جو ہمارے شیخ علامہ صاحب ہیں ان کو بھی اور ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ بڑے تحمل سے اور بڑے پیار سے محبت سے لوگوں کے سامنے بات رکھیں، جیسا کہ اللہ پاک نے کلام مجید میں فرمایا کہ ادعو الی ربک سبیلا تھے جی، کس طرح قرآن پاک کی آیت ہے کہ اپنی دعوت جو ہے نا موعظۃ الحسنہ، یعنی وہ معذرت چاہتا ہوں آیت نکل گئی ذہن سے، تو اس اعتبار کے ساتھ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو ہونی چاہیے، بہت ہی پیار انداز سے، پیارے انداز سے، اور دوسرے ایک دوسرے کے مقدسات کا خیال رکھیں اور تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ سیکھنے کا عمل ہے، تعلیم ہے، سیکھیں، بیان کریں۔ جی علامہ صاحب، شیخ صاحب آپ اپنا مقدمہ رکھیں۔ جی سر، کتنا میرے پاس ٹائم ہے جی؟ ہیں جی کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ بہتر ہے جی۔ اتنا ایک منٹ صاحب جی جی تو تھوڑا سا موقع دیں کہ اللہ یاری صاحب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ہے اپنا عقیدہ امامت کو واضح کرے جو ان کے ہاں جس طرح سے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنا ٹھیک ہے بھائی، ایک منٹ بھائی محترم، وہ بیان مقدمے میں یہی چیز رکھتے ہیں نا، مقدمہ یہی ہوتا ہے کہ یہ مطلب دعویٰ ہے ہمارا، وہ پیش کریں۔ اپنا بھی عقیدہ امامت بتاؤ نا، تمہارا تو عقیدہ امامت ہے ہی نہیں۔ امامت جب مناظرہ یہی ہے تو اس کی تعریف بھی آ جائے گی، اس کا تعریف بھی آ جائیں گی، اس کی سارے ضرورت بھی بیان کریں کہ نبی علیہ السلام کے بعد امام معصوم کی ضرورت کیوں ہے، ایک یہ چیز بیان فرما دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا عقیدہ واضح کر دیں کہ امامت کس طرح سے۔ وہ آگے سارے ابھی سوال نہیں چاہے تو میں کر لوں گا، لیکن وہ میرا ادعا سے پہلے ہوگا، وہ اس کا ٹائم اس کی طرف کاؤنٹ نہیں ہوگا نا۔
مناظرہ سے پہلے اس کے جتنے سوالات میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. طارق صاحب مناظرہ شروع سے ہونے سے پہلے جتنے اس کے سوالات ہیں میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ہاں جی شروع جواب دے رہے ہیں جی رضوی ٹائم صاحب. کتنا رکھنا ہے بھائی؟ نہیں ٹائم نہیں رکھنا. 10 منٹ دیتے ہیں ان کو. نہیں 10 منٹ دے دیں. دیکھیں اگر یہ سوال کرتا ہے مجھ سے نا کہ تم بھائی اپنا عقیدہ امامت بتاؤ اور کیوں امامت لازم. نہیں چالاکی نہیں کرو بھائی, مجھے بات کرنے دو. اگر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا عقیدہ امامت بتائیں اور کیوں امامت معصوم ہونا ضروری ہے, تو پھر اس کا ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوگا میرا بیان مدعا کے طور پر, کیونکہ مدعا کیا ہے وہ الگ سوال ہے. خاموش ہو جاؤ نا, خاموش ہو جاؤ, خاموش. وہ الگ سوال ہے کہ بھائی 12 امام قرآن میں ہے نہیں ہے, امامت قرآن میں رضوی صاحب گل سن لو نا یار, طے تو قرآن میں ہے یا نہیں ہے وہ الگ ہے. وہ پھر وہ میرا جب میں اس موضوع پہ آؤں گا نا ٹائمر اسی سے شروع ہوگا. یہ الگ سوالات ہیں. 7 منٹ رکھ لیں, 7 منٹ رکھ لیں گے. اچھا نہیں وہ آپ قید لگا رہے ہیں نا کہ بھئی یہ وضاحتیں دیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ سن لیں نا بات, طے کرتے ہیں نا, وہ نہیں دیں گے تو ہم لے لیں گے, بات میں بھی کوئی بات نہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ساتھ یہ چیزیں بیان کریں, تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں مجھے ٹائم زیادہ چاہیے, تو پھر کیا ٹائم زیادہ دے دیں ان کو مقدمے کے لیے؟ اس کے جو 10 منٹ دے دیں مجھے, بعد میں 7 منٹ دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں برابر کا ٹائم دیا جائے گا, لیکن پہلی ٹرن جو ہے وہ 15 منٹ دے دیں ان کو, ٹھیک ہے؟ اور 10 منٹ کافی ہے جی, 15 منٹ کیا ہے, 10 منٹ بہت ہے. اگر وہ اپنے وضاحتیں جو اپنے نہیں بھائی طارق بھائی انہوں نے مجھ سے سوال کیا, اب میرا فریضہ کہ میں اس سوال کا جواب دوں. مناظرہ اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک میں اس کے سوالات کا جواب نہ دوں. مناظرہ شروع نہیں ہوگا, وقت شروع نہیں ہوگا. جب یہ سوال کرتا ہے نا بعد میں یہ تماشا کرے گا کہ بھائی اس کے سوال کا جواب نہیں رکھنا چاہتے ہیں. ہمارا عقیدہ امامت یہ ہے. سوال میرا یہ ہے, سن لیں اللہ یاری صاحب, میرا سوال سن لیں بھائی. سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں عقیدہ امامت کس طرح سے موجود ہے؟ آپ اس کو ضروریات مذہب میں سے مانتے ہیں یا آپ اس کو ارکان اسلام میں سے مانتے ہیں؟ اگر ارکان اسلام میں ہے, کیا سب سے اوپر ہے یا نیچے ہے, یہ بتا دیں. اور اس کے بعد ساتھ میں یہ بتائیں کہ اگر کوئی کسی ایک امام کا انکار کرتا ہے اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے, یہ چیز بتا دیں. اچھا یہ سب ہم سمجھ گئے جی. اب آپ جو ہے نا, یہ میں سوالات آپ کے سمجھ گیا, میں سوالات کے جواب دوں گا. ابھی 3 کر دیے نا سوال آپ نے, اور 3 سوال کر دیے آپ نے, اس میں 3 سوال کرنے دینا, جب لے رہے ہیں سوال تو لے لیں. نہیں ایک کر کے لینا. پہلے تو ان کو کہنا وہ تعریف پوچھے نا عقیدہ امامت کی, وہ دے دیں گے, پھر اس کو 2 منٹ, پھر ان کو آگے دوسرا 2 منٹ لگا دیں, 2 منٹوں میں یہ وعدے کریں جی, 2 منٹ میں کر دیں جی عقیدہ امامت. ٹھیک ہے بھائی, 2 منٹ کے بعد میں ان سے ایک سوال کروں گا, ٹھیک ہے نا؟ میں پہلے بتاؤں عقیدہ امامت کیا ہے میرے عزیزوں. عقیدہ امامت یہ ہے کہ اس مسلمانوں میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے لیڈر کی ضرورت ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیڈر ہیں, مسلمانوں کے قائد ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہتا, کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت وہ بالکل لیڈرشپ بالکل باطل ہے, ہونی نہیں چاہیے, جو مرضی جو کرے نا, یہ تو نہیں ہے. لوگوں کو لیڈر کی ضرورت ہے. اب لیڈر کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ جاہل لیڈر بن سکتا ہے, جو ان کے اپنے مسلم میں حدیث ہے کہ عمر کو تیمم تک نہیں آتا تھا, ابو بکر کو ایکسکیوز می شیخ صاحب ٹائم لگائیے پلیز, ٹائم لگائے. ابو بکر صاحب کو چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں آتے, ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر شرعی ہر دنیاوی مطلب کا جواب اللہ کی جانب سے ان کو آتا ہے. وہ ہر بات کا سوال کا جواب صحیح دیتے ہیں, اور ہر شخص کی ہدایت اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت میں کوئی غش نہیں ہوتی, کوئی خطا نہیں ہوتی. ان کے بعد کیا ایسا شخص ان کے مسند پہ بیٹھ سکتا ہے جو جاہل ہے, جو خود خطا کر سکتا ہے, غلط راستے پہ جا سکتا ہے, لوگوں کو غلط ہدایت کر سکتا ہے, جو خود تیمم تک نہیں جانتا؟ دنیا جانتی ہے کہ اگر ایک شخص کوئی پروفیسر ہے, کوئی بھی کہیں پہ کام ڈاکٹر ہے, اگر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے, مر جاتا ہے, اس کی جگہ پہ جو ڈاکٹر آ گیا, پروفیسر آ گیا, اس کی وہی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے جو پروفیسر کی تھی, جو ڈاکٹر کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, نبی معصوم ہے, اس لیے ان کا جانشین معصوم ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, ان کا علم لا محدود ہے, وہ خازن وحی اللہ ہے, اللہ کی جانب سے ان کو ہدایت بشر کے لیے ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود ہے, چاہے دنیاوی مسائل ہے چاہے دینی مسائل ہے, ان کے جانشین اسی طرح ہونی چاہیے. اگر نبوت ختم نبوت نہ ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا, تو ہم کہتے ہیں ان کے بعد ان کے جانشین جیسے تمام انبیاء تھے, ان کے اوصیاء نبی تھے, تو ہم کہتے ہیں ان کے نبی بھی, ان کے وصی بھی نبی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا راستہ بند ہے, ان کے جانشین نبی نہیں ہو سکتا. نبوت کے علاوہ تمام صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس ہے، عالم الناس ہے، افضل الناس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام علوم ہیں. ان کے جانشین کے پاس یہی ہونی چاہیے. ان کا جانشین فاسق نہیں ہو سکتا، فاجر نہیں ہو سکتا، غدار نہیں ہو سکتا. جو بڑھاپے میں آ کر اس نے زبردستی سے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا. طیب و طاہر ہونے چاہیے. یہ عقیدہ امامت ہے. اب میرے 2 منٹ ختم ہے. میں اب ان سے سوال کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیں، یہ بھی ابو بکر عمر کی امامت اشکالات کر لینا. میرا ابھی جواب تو میرا سوال ہے نا سر، تجھے سوال کرنے کا حق ہے. اشکالات لے لیں، مجھے میرے سے اشکالات لے لیں. خاموش ہو جائیں 2 منٹ. نہیں ابھی اشکالات کر لینا بھائی. یہ تو مناظرہ اسی پہ ہوگا نا. مناظرہ تو اسی پہ ہوگا. مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. طارق صاحب اس کو 2 منٹ لگائیں، میرے لگا دیں. لگا دے جی 2 منٹ لے لیں جواب. عزیز دوستو گزارش یہ ہے بھائی 2 منٹ جی شروع ہو گیا. تو آپ نے دیکھا بھائی پہلے کہہ رہے سوال کریں اور پھر جب ہم نے کیے تو پھر ساتھ ہی کہتے جی ہے کہ کرو، پھر کہتے ہیں میں بھی کروں گا. یہ کوئی بات ہے؟ آپ نے جب اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ہمیں کہہ دیا کہ اس سوال سے بھاگ رہے ہیں تو اب لے نا سوال. اب اچھا بھائی گزارش یہ ہے، انہوں نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ کیا ہے؟ جواب ہے چلے یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی خلیفہ ہونا چاہیے. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے یا نہیں. یہ سوال ہے. میں نے یہ پوچھا کہ اس خلیفے کا معصوم کیوں ہونا ضروری ہے. معصوم یہ نہیں ہونا پوچھا کیوں آپ نے. ضروری ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا تھا. آپ نے پوچھا تھا عقیدہ امامت بتاؤ. آپ نے نہیں پوچھا تھا کہ کیوں معصوم ہونا ضروری ہے. ان کو خاموش کروائیں، درمیان میں نہیں بولے، درمیان میں اور نہیں چلے بولے. اور سوال اپنا بھول گئے نا تم اپنا سوال بھول گئے نا. اب جھوٹ کہہ رہے ہو کہ میں نے کیا سوال کیا. علامہ صاحب، مفتی صاحب ذرا تھوڑا سے کول ڈاؤن ہو کے گل کرو. خیر بھائی یہ درمیان میں بولتے ہیں، میں خاموش ہو کے سن رہا ہوں. چلیں گو ایڈ آپ بات کریں. گزارش یہ ہے کہ میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ خلیفے کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے. انہوں نے اس کا جواب دیا کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اس لیے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. جی عزیز دوستوں گزارش یہ ہے کہ وہ اب اس کے اوپر جو اشکال آتا ہے وہ یہ ہے. طارق بھائی اس نے یہ سوال نہیں کیا تھا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اس نے سوال کیا تھا کہ اپنا عقیدہ امامت بتاؤ. یہ اپنا سوال بھول گیا ہے. میں نے جنرل عقیدہ امامت بتایا تھا. تم نے یہ سوال ہی نہیں کیا تھا کہ کیوں معصوم ہونا ضروری ہے. تمہارا یہ سوال نہیں تھا. آدمی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ ارکان میں سے ہے یا یہ ضروریات مذہب. وہ تو 4-5 سوال ہے. آخر آپ نے ایک سوال پہ آپ سیٹل ہو گئے تھے. آخر آپ ایک سوال پہ سیٹل ہو گئے تھے کہ اپنا عقیدہ امامت بتاؤ. ایک سوال کر کے کم کا میرے پاس 10 سوال ہے. میں اس پہ 10 سوال ہے میرے پاس. اچھا چلیں ایک بقیہ کے بھی جواب آ جائیں گے. اگر سوال ہے جو ابھی آپ نے سوال کیا نا عقیدہ کے بارے میں، انہوں نے جو بتایا نا، اب دوسرا آپ نے ابھی میری بار یہ سوال کرنے کی نا، ابھی میری بار یہ سوال کرنے کی. کیا مزید وضاحت چاہتے ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا بتائیں. عقیدہ امامت جو انہوں نے وضاحت کی ہے وہ امامت کا جو عقیدہ ہے جی ان کے ہاں کس طرح سے موجود ہے؟ ضروریات مذہب میں سے ہے یا اسلام؟ ٹھیک ہو گیا. ضرورت عقل ہے، ضرورت دین ہے، ضرورت قرآن ہے، ضرورت سنت ہے، ضرورت مذہب ہے، ضرورت دین. ان کے ہاں یہی ہے ضروریات دین میں. ضرورت عقل ہے، ضرورت دین ہے، ضرورت قرآن ہے، ضرورت سنت ہے، ضرورت وحی کی تھی کہ یہ عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے. وہ کہہ رہے تھے عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح کے معصوم وہ ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح کے ائمہ کے بھی اوصاف. یہ کہہ رہے تھے. وضاحت انہوں نے دی. میں وکیل نہیں، میں نے سنا ہے یہ اسی طرح. ارکان اسلام میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ارکان اسلام بالکل ارکان اسلام میں. اچھا ٹھیک، سب سے اوپر ہے ارکان اسلام میں، سب سے اوپر ہے. کیا درجہ ہے اس کا؟ سب سے اوپر نہیں، سب سے اوپر توحید ہے. نہیں ہے سب سے اوپر توحید. آپ کی کتابوں کے اندر میں اگر نکال دوں تو سنیں وہ سیکھنے کے لیے دیکھیں وہ دو مختلف طریقے ہیں نا. دیکھیں اگر آپ دیکھیں توحید اہم ہے یا رسالت اہم ہے. توحید لازمی طور پر اہم ہے، لیکن اگر رسول نہیں ہے تو توحید ہمیں کبھی نہیں سیکھیں گے نا. آپ نے اس کو سب سے اعلیٰ لکھا بھی اپنی کتابوں میں. سب سے چلیں آپ اپنی بات کریں نا. مجھ سے سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں. میں 2-3 سیکنڈ میں جواب نہیں دے سکتا. تم اپنا سوال پورا کرو. یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ بات کلیئر ہوگی کہ ان کے ہاں امامت ارکان اسلام میں سے ہے اور سب سے اعلیٰ رکن جو ان کے ہاں ہے وہ امامت ہے.
चलो सवाल करें, वो आगे अब टाइम तो दूसरा सवाल ये नहीं, अभी मेरी बारी है ना, मेरी बारी है सवाल करने की, मेरी बारी है सवाल करने की भाई। दूसरा सवाल ये आप नहीं, मेरी बारी है सवाल करने की भाई, मेरी बारी है ना। वो कितने सवाल करेगा? आपने कहा जितने मर्जी सवाल करे भाई। आपने क्या नहीं, वो सवाल करें, लेकिन मैं भी सवाल करता हूँ ना, उसके बाद बारी बारी करेंगे ना। दूसरा सवाल सुन ले। नहीं, ये मेरी उनके बारी सवाल है, मेरी बारी है भाई, मेरी बारी है सवाल करने की। 2-3 सवाल ले लेना। मुफ्ती साहब आप अपना अकीदे, मुफ्ती साहब आप अपना अकीदे इमामत व खिलाफत, लाज़मी बात है, आप भी आपके पास भी इमाम है, खुलफा हैं, आपका अकीदे इमामत व खिलाफत है। अच्छा, दूसरा जो सवाल किया था उसको आपने 1 मिनट उनको बात करने देना प्लीज, बात करने देना। क्या चीज है रिजवी साहब, उनका जवाब एक साकत हो जाए प्लीज। आपके पास जो अकीदा इमामत व खिलाफत है उसको कुरान से उस पर कुछ आयत पढ़े, हमारी ज्यादा इस्तिलाह नहीं, कुछ आयतें पढ़े। अब बताएं क्या चीज है, उस पर कुछ आयतें आप पढ़ के सुनाएं। बोल भी दब गया और आप माइक क्यों गाली दे रहे हो? माइक खोलो फिर शुरू हो जाना। यार ये कौन म्यूट करता भैया? हमें आप खुद एडमिन हो भाई, खुद एडमिन हो, तुम्हें कौन म्यूट कर सकता है? अच्छा भाई, बात सुने, गुजारिश ये है कि ये मौजू नहीं है, मौजू खिलाफत का मौजू उसमें डिस्कस हुआ था जब चीजें तय हुई थी। उधर फूटे लगा रहे हो चाय के। अब भाई आपका अकीदा इमामत है ना, आपका इसका कुरान में से कोई कुछ हमें सुना दो। कुछ भी नहीं, कुछ भी सिर्फ इतनी तय हुई थी कि कुछ भी नहीं है। चलो अब मुझसे सवाल करो, अब मुझसे सवाल करो, चलो अब मुझसे सवाल करो। इसके पास कुछ भी नहीं है। मौलवी डूब गया। चलो अब मुझसे सवाल करो। इसके पास अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया, खिलाफत, कुरान में इनके पास कुछ भी नहीं। शाल हम साबित हो गया ना। आप ना नहीं आप इस तरह नहीं बात करें, आराम से वो लोग कूल डाउन हो जाए प्लीज। अब शुरू करते हैं, चाय अच्छा पी लिए जी, मुकदमा रखें जी शेख साहब। तो लोगों को मुनाजरा देखने को मिलेगा कि नहीं? मुनाजरा मिलेगा तो लोगों को देखने के लिए कि नहीं? सवाल करो जी, सवाल करो, सवाल करो, दूसरा करो, तीसरा। आपने कई सवाल किए, मजीद सवाल करो। फिर वो भी करेंगे, फिर अल्लाह यादी साहब भी करेंगे। आप सवाल करेंगे तो मैं भी सवाल करूंगा। साहब भी करेंगे। इंसाफ का तकाजा के फिर जितने मर्जी सवाल करो। ऐसे ही है ना भाई। तारक साहब इंसाफ की एक बात कर दे। तारक साहब, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को है। इन्होंने मुझे कहा था आप जितने मर्जी सवाल करो, मैं आपकी तरह ये नहीं कहूंगा कि मुझसे सवाल करा करो। कहा था ना तारक साहब? लेकिन ये तो उन्होंने अभी कहा था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि वो नहीं कर सकते। और समझा करना यार, मैं मना नहीं करता। मुनाजरे को चलने दे। अल्लाह यानी मुनाजरे को चल दूसरा नहीं, ये तो नहीं ना उन्होंने कहा। सवाल करना, सवाल करो, मुनाजरा शुरू कर। मुझे सवाल करने देना चाहते हो मैं सवाल करूंगा, मुनाजरा करना चाहते हो मुनाजरा। हाँ जी रिजवी साहब, आपके सवाल मुकम्मल हो गए रिजवी साहब? दूसरा सवाल है मेरा। अच्छा, अभी दूसरा जी, उन्होंने क्या कर अच्छा, सवाल मेरा ये, वो सवाल मुख्तसर होना चाहिए, एक वो 30 सेकंड में मुकम्मल करें। अभी ये भी कहते हैं कि इमाम के लिए मासूम होना मासूम क्यों ना जरूरी है? क्योंकि देखे इमाम और खलीफा जो होता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज को, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायद हैं, वो दुनिया से चले गए, अब वो क़ियादत नहीं कर सकते, वो अम्र नही नहीं कर सकते, अब वो सवालों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो इस दुनिया से चले जाएंगे और वो कब्र में होंगे और आलम बका में होंगे, अल्लाह ताला के अर्श बरीन में होंगे। तो उनके मकाम पर जो शख्स बैठेगा उनके पास वही क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिफिकेशंस थी। मसलन आप अगर एक शख्स को कसाई की दुकान है, वो कसाई का काम कर रहा है, आप कसाई को हटा देते हैं, जिस शख्स को कसाई का काम नहीं आता आप उसको वहां नहीं बिठा सकते। प्लीज खामोश हो जाओ, प्लीज खामोश हो जाओ। कसाई की मिसाल ना दें, कोई और मिसाल दे दें। देखें क्वालिफिकेशंस की मिसाल दे रहा हूं। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, प्लीज खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। एक शख्स अगर कसाई है, कसाई को अगर आप या कोई शख्स, खामोश हो जाओ यार। ये तारिक साहब क्या कर रहे हैं भैया? वो डॉक्टर की दे नहीं, वो हमारे यहाँ कसाई कोई गलत काम नहीं है, कसाई हराम नहीं है, वो कोई बेहुरमती नहीं है। खामोश हो जाओ बेवकूफ आदमी, नहीं दे सकते आप। खामोश, बीच में ना बोलो ना। रिसालत के खिलाफ है ये। और मैं क्वालिफिकेशंस का मिसाल दे रहा हूं, नबी का मिसाल नहीं दे रहा, क्वालिफिकेशंस का मिसाल दे रहा हूं, सलाहियत की मिसाल दे रहा हूं। बेवकूफ आदमी नहीं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल नहीं दे रहा।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल अगर हम डॉक्टर की भी दे दें वो भी बेअदबी है। आपको अक्ल नहीं है आपके पास। हम क्वालिफिकेशंस की मिसाल दे रहे हैं। भैया एक शख्स ड्राइवर है, एक शख्स बस ड्राइवर है, ये बस ड्राइवर रिटायर हो जाता है, उसकी जगह पे आप जो ड्राइवर लाएंगे उसको ड्राइविंग करना आता हो, उसके पास यार ये क्या बकवास कर रहा है, ये बात करने का। या कोई शख्स प्रोफेसर है, अब प्लीज सब बात करने दो ना यार। शेख साहब आप भी थोड़ा सा तामुल कर जाएं। वो नहीं बात नहीं करने का ना, इस तरह ना करें प्लीज, ना इस तरह ना करें मिसालें कैसे दे रहे हैं? अभी कभी कसाई आप नहीं कूल डाउन हो जाए, कूल डाउन हो जाए। चलें आप मेरा तक ये इनका सवाल ये है कि इमाम के लिए मासूम का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनका अपना अकीदा यह है कि फाजिर फासिक वो खलीफा बन सकता है और उसकी ताअत अल्लाह की जानिब से वाजिब है। इनका अकीदा यही है मेरे मोहतरम नाज़रीन। हालत यह है इनकी कि ये लोग इस बात को अपने दीन का हिस्सा समझते हैं कि फासिक, फाजिर, शराबी, लिवातकार, यहां तक कि जिंदीक तक